ہم میں کچھ مغالطے پائے جاتے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی جانور ہر وقت موٹا تازہ ہو تو بس اس پہ قربانی ہوتی ہے. یہ سراسر غلط ہے. قربانی میں جواز کا جو مدار ہے وہ عمر کے ساتھ ہے. قربانی کے جانور کے دانتوں کا ہونا نہ ہونا یہ کوئی شرط نہیں ہے، لیکن سال کا پورا ہونا، 2 سال کا پورا ہونا اور 5 سال کا، تینوں قسم کے جانوروں میں یہ شرط ہے. اون کے 5 سال پورے ہیں تو قربانی ہوگی. گائے بھینس بھینسا میں کے اندر جو ہے 2 سال پورے ہوں گے تب قربانی ہوگی. بکرا اور مینڈے کے اندر 1 سال پورا ہوگا تو قربانی ہوگی. دمبے کے اندر ایک مسئلہ ہے، یاد رکھ کے اگر 6 ماہ کی عمر میں یہ پہنچ چکا ہے یا 6 ماہ سے زیادہ ہے اور سال سے کم ہے اور یہ سال کے جانور کے ساتھ یعنی مینڈے دمبے کے ساتھ چھوڑ دیا جائے تو برابر لگے، ایک جیسے لگے. تو صرف اسی کے متعلق یہ روایت ہے کہ بھئی اسی دمبے کے اوپر قربانی ہوگی. اب لوگوں نے اس کو بڑھا کر کیا کر دیا جی، بکرے میں کر لیا. بکرے میں یہ حکم نہیں ہے. بکرے میں 1 سال کا ہونا شرط ہے. اگر 1 سال سے 1 دن بھی کم ہے اس کی قربانی آپ کے ہاں قبول، آپ کی قربانی قبول نہیں ہوگی. اللہ اس قربانی کو قبول ہی نہیں فرماتا. اسی طرح بڑے جانوروں کے اندر عموماً یہ دیکھنے میں آتا ہے، ہمارے شہر کے لوگ اس میں زیادہ ملوث ہیں کہ بھئی بس جہاں یہ سوداگر سے لے لیا، بڑا ہاتھی نما جانور ہے، لے لیا. 2-3 سال پہلے میں فیصل آباد گیا تھا تو تبلیغی سفر سے کچھ ساتھی تھے، علماء بھی تھے، تو وہاں پہ ہم کسائی سے گوشت لے لیتے. تو وہ فارمی جو بڑے بڑے بلند بالا جو جانور ہیں وہ ذبح کرتے تھے. تو میں نے ویسے پوچھ لیا، میں نے کہا اس کی عمر کتنی ہوگی؟ کہتے جی ہوگی تقریباً کوئی 4 ماہ کم 2 سال. میں نے کہا اس کا قربانی تک نہیں پہنچا ہوگا؟ کہتے نہیں جی یہ قربانی تک نہیں پہنچتے ہیں، یہ تو سال سے اوپر ہو جائیں تو بس قسم خانی میں آ جاتا ہے. اب اس جانور کو جو ہم نے اندازہ لگایا، ہم نے کہا یہ کتنا ہوگا؟ کہتے جی یہ 5-5.5 فیٹ تک بلند ہے، اوپر ہے اتنا. اب ایسے جانوروں کو ہم دیکھ کے چلے جاتے ہیں اور منڈیوں سے خرید کر لے آتے ہیں. شریعت نے کہا 1 دن کم ہو قربانی نہیں ہوگی، مہینوں کم ہوتے ہیں قربانی ہم لے لیتے ہیں، وہ قربانی سے قبول نہیں. قیامت کے دن اللہ بلائے گا، خطرے والی بات، پھر ایک بھی قربانی قبول نہیں. وہ کہے گا اللہ میں نے تو بڑے بڑے جانور ذبح کیے تھے، مال حرام تھا، قبول نہیں. جانور جو تو نے لیا تھا وہ قربانی کے لائق نہیں تھا، قربانی کے شرائط نہیں تھے، تمہاری قربانی قبول نہیں. تو پیسے بھی لیے، محنت بھی کی، مشقت بھی کی اور تکلیفیں بھی اٹھائی، قربانی. تو اس میں خیال رکھیں. اب آپ کہیں گے مسئلہ گمبھیر ہو گیا، تو آسان طریقہ ہے. میں نے پہلے کہہ دیا ہے قربانی کے جانور کے دانت کا ہونا شرط نہیں ہے کہ دانت خامخواہ 2 نکلے ہوں. لیکن آج کل ہم کیا کریں گے؟ تو فقہاء نے لکھا ہے جو بیچنے والا ہے سوداگر ہے اور وہ آپ کو پتہ ہے ظاہر الحال سے برابر ہے، صوم، صلات، شریعت، متقی، پرہیزگار، عادل، اور ایسا ہو کہ لوگ اس کی تعریف کرنے والے ہوں واقعی یہ اس طرح ہے اور حقیقت میں بھی اسی طرح ہو، تب جا کر اس کی بات کی تم تسلی کر سکتے ہو کہ یہ 2 سال کا جانور ہے، ابھی تک دان نہیں نکلے لیکن 2 سال کا جانور ہے. امیر سدہ پردہ راہ کا ماستر کی پردہ ماستر. لیکن فقہاء نے لکھا ہے کہ یہ اس سوداگر کی بات کر رہے ہیں یہ 10-11 شرائط اس کے اندر موجود ہو. آج کل آپ کو یہ ملیں گے، یہ ہمارے معاشرے میں ہمیں نہیں ملتے. جو سوداگر بیچارے ہیں ان کو حالت آپ دیکھ لیں، نماز حضور ان کو تو اسلام کے بنیادی اصول کا پتہ نہیں. اب ایسے بندے کے قول کا کوئی اعتبار نہیں. اگر وہ کہیں یہ میرے پاس گھر میں پلا بڑا ہے اور اس طرح ہے، اس کے قول کا کوئی اعتبار نہیں. اگر کوئی بندہ لیتا ہے اور اس کی عمر کم ہو اور اس نے لے لیا تو اس کی قربانی نہیں ہوگی. تو آسان طریقہ ہے، یا تو آپ کو خود معلوم ہو یہ جانور 2 سال کا ہے اور میرے سامنے پلا بڑا ہے، ٹھیک ہے پھر لے لو دان دیں گے بغیر. لیکن احتیاط اسی میں ہے کہ بھئی آپ دان دیکھ کر قربانی کریں. دان دیکھ کر 2 دان برابر ہو، یہ نہیں ہے میرے انگوٹھے کے جو ناخن ہیں اس طرح کے دان ہوتے ہیں، یہ والے دان نہیں. اس انگوٹھے کے جو میرے ناخن ہے اس جیسے اگر دان ہو تو وہ چھوٹے دان ہوتے ہیں، وہ ابھی تک 2 سال کے نہیں. ہم لے آتے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا. قربانی اس کا نام نہیں جانور لا کر ذبح کر دو بات ہی ختم، نہیں. قربانی کو اس کے شرائط کے ساتھ کرنا قربانی کا نام ہے. یہ کیا ہے کہ بھئی قربانی ہے بس بوجھ سمجھ کر ذبح کر لو، یہ کر لو. اگر ایک بندہ علماء نے لکھا ہے کہ آج کل آپ دیکھ لیں مختلف جگہوں پہ، میں کسی کی مخالفت نہیں کر رہا،
کہ مختلف جگہوں پہ کہتے ہیں جی ہمارے پاس قربانی کرو، ہمارے پاس قربانی کرو. اگر ایک بندہ ایسا ہے، مسکین ہے، محتاج ہے، بوڑھا ہے، کوئی وسائل نہیں کر سکتا، اس کے لیے تو جائز ہے. ہٹا کٹا آدمی میری طرح آپ کی طرح جو جوان ہے اگر وہ کرتا ہے اس کے لیے بھی جائز ہے. لیکن آپ بتائیں اس نے قربانی کا حق ادا کیا ہے؟ نہیں. قربانی لے کر پالو، اس کی خدمت کرو، ثواب، اس کے ساری چیزوں کا، سارے جتنے بھی اس کے وابستگی چیزیں ہیں اس کا خیال رکھو تب بھی ثواب. اپنے ہاتھ سے ذبح کرو تب بھی ثواب. اس کو جو ہے گوشت کو کاٹو تب بھی ثواب. لوگوں میں تقسیم کرو تب بھی ثواب. یہ ثوابوں سے ہم محروم رہ جاتے ہیں. ایک بندہ پریشان حال ہے، مصیبت میں ہے، اگر وہ کر لے تو ٹھیک ہے، لیکن قربانی کے حوالے سے لوگوں پہ اعتبار نہ کرو. یہ جو جگہوں سے سوالیں آتے ہیں، میں کسی کا نام نہیں لیتا، جگہوں پہ کہتے ہیں ہم کریں گے، فلاں کو دے دو، فلاں کو کہہ لو، یہ اعتماد چھوڑ دو. اعتماد کا زمانہ نہیں رہا. اگر خود آپ کو تحقیق ہے تو کر دو، اگر تحقیق نہیں ہے تو اپنے ہاتھ سے کرو. نہیں کر سکتے چھوٹا جانور لاؤ خود کر لو، لیکن یہ لوگوں پہ اعتماد چھوڑ دو. اعتماد کا زمانہ نہیں ہے، کھل کے بات کر رہا ہوں، اعتماد کا زمانہ نہیں ہے. ایسا نہ ہو قیامت کے دن پہنچ جائے کوئی قربانی نہیں. تو باہر کے ایک تو اس بات کا ضرور خیال رکھیں کہ قربانی کے جانور کے عمر کے لحاظ سے آپ اپنے آپ کو جو ہے ایکٹیو کریں. یہ نہیں ہے اسلام اتنا بھی نہیں ہے کہ بھئی بس آنکھ بند کر کے جو کر لیا بس وہ قربانی ہے. نہیں، قربانی ویسے نہیں کہتے. 2 سال کی عمر کا ہونا شرط ہے. آپ کو پتہ ہو یا نہ ہو 2 سال کی عمر کا شرط ہے. آپ کو پتہ ہے یا نہیں ہے 2 سال کی عمر ہے، آپ نے ذبح کر لیا، قربانی ہو گئی. 2 سال کی عمر پوری نہیں ہے، آپ کو پتہ ہے یا نہیں ہے، آپ کی قربانی نہیں ہوگی. دان دے کر قربانی لو، بس بہترین ہے. ہٹا کٹا جانور پہ کیا کر لو گے، تمہاری قربانی ہی قبول نہیں ہوگی. تو ایک عمر کے لحاظ سے قربانی کا خیال رکھیں. دوسرا یہ ہے، اللہ کے نبی نے بیان فرمایا 4 جانور ایسے ہیں جس پہ قربانی ہی نہیں ہوتی. میں منڈی جب تقریباً 2-3 سال پہلے کی بات ہے گیا تھا، تو ایک باپ تھا اور اس کے ساتھ 2-3 بچے تھے. اب بچوں کو بھی منڈی لے کے آ رہے ہوں، جدھر ہم خود نہیں چل سکتے، بچوں کہتے جی یہی لینا ہے. تو بچوں کی ضد پہ اپنی عبادت کو خراب نہ کریں. اب اگر آپ اس کو دیکھیں گے کہ بھئی بچوں کو پسند آ گیا ہے، قربانی کے شرائط نہیں ہیں، تو یہ بچے آپ کو جہنم میں لے کے جا رہے ہیں. کہ بچوں کی آپ خواہشات کو چھوڑیں، اپنی قربانی کو فوکس کریں، اپنی قربانی کو دیکھیں. اللہ کے نبی نے بیان فرمایا 4 جانوروں پہ قربانی نہیں ہوگی. العوراء البین عورها، ایسا کانا اندھا کہ جس کا کانا پن، اندھا پن واضح ہو، اسے کچھ نظر نہ آتا ہو. قربانی میں منڈی میں جا کر جانور کو چیک کیا کرے، آنکھوں کی طرف دیکھا کرے، ایسا نہ ہو اندھا ہو نہ ہو، بے شک کچھ آتا ہی نہ، نظر ہی نہ آتا ہو. ایک کان ایک آنکھ سے اندھا ہے تب بھی قربانی نہیں ہوگی. تب بھی قربانی، دونوں سے اندھا ہے تب تو ایسے ہی نہیں ہوگی. المریضۃ البین مرضها، ایسا جانور مریض ہے، غریب، وہ بیچارہ کبھی سر رکھ رہا ہے، کبھی اٹھ رہا ہے، کبھی گر رہا ہے، اور اس کا مرض جو ہے وہ ظاہر ہے. تو اللہ کے نبی نے بیان فرمایا ایسے جانور پہ بھی قربانی نہیں. ایسا لاغر جانور آپ دیکھ لیں کہ اس کی ہڈیاں نظر آ رہی ہیں اور بیمار ہو، پریشان حال ہو، تو ایسے جانور کی قربانی نہیں ہوتی. یہ اس میں وضاحت سن لیں. کبھی کبھار جانور ایک جگہ سے دوسری جگہ چلا جاتا ہے تو اس کو کچھ معدے کی پرابلم ہو جاتی ہے، پھر وہ کھاتا نہیں ہے، پیتا نہیں، یہ مرض اس میں نہیں آتا. اب ایسا نہ ہو آپ کل کو یہ کر لیں کہ اس پہ تو قربانی ہوگی. وہ مرض جو اس پہ خاص بیماریاں ہوں، خاص قسم کی بیماریاں جس سے آپ دیکھیں کہ بھئی یہ ایک خاص قسم کے مرض میں مبتلا ہے، پھر اس پہ قربانی نہیں ہوگی. یہ نارمل جو چیزیں آتی ہیں اس سے قربانی کا کوئی تعلق نہیں. تیسری جو چیز بیان فرمایا، العرجاء البین ضلعها، بیان فرمایا ایسا لنگڑا ہو جس کا لنگڑا پن واضح ہو. قربانی کا جانور لیا اور ایک پاؤں سے لنگڑا ہے اور پاؤں زمین پہ نہیں رکھ رہا، تو ایسے جانور کی قربانی نہیں ہوگی. ایسے جانور سے گریز کرے، اپنے آپ کو بچائے. والکثیرۃ التی لا تنقیہ، بیان فرمایا ایسا لاغر، دبلا پتلا جانور، کمزور جانور کہ جس کی ہڈیاں ٹوٹ گئی اور اندر سے گودے بھی ختم ہو گئے ہوں، ایسے جانور کی بھی قربانی نہیں ہوتی. اس کے علاوہ یہ حدیث کے اندر 4 جانور ہیں. اس کے علاوہ کچھ جانور میں اندر عیب ایسے ہیں کہ اس پہ بھی قربانی آپ نہیں ہوتی. جس جانور کے قربانی کے
پیدائشی طور پر کان نہ ہو اس کی قربانی نہیں ہوگی، یا کان ہے چھوٹے چھوٹے ہیں تب قربانی ہو جائے گی۔ ایک مسئلہ ہے، دو مسئلے ہیں جس کو ہم کبھی اس کے اوپر غور نہیں کرتے۔ یہ ظاہری چیز دیکھ لیتے، دانت، ایک یہ سامنے والے دانت ہوتے ہیں جانور کے، ایک کانے والے دانت ہوتے ہیں، یہ جو جبڑے میں ہوتے ہیں، داڑھ کے جو۔ تو شریعت مطہرہ کے اندر یہ ہے کہ اگر یہ دانت جو ہے اس کے نہ ہو تب بھی قربانی نہیں ہوگی، یہ بھی دیکھ لیا کریں، ایسا نہ ہو سامنے کو تو دیکھ لیے باقی پیچھے کے نہ ہو تب بھی قربانی نہیں ہوگی۔ اس کا آسان طریقہ ہے، جس جانور کو لو ویسے دیکھو کچھ کھا رہا ہے کہ نہیں کھا رہا، اگر کھا رہا ہے تو پھر اطمینان رکھیں، قربانی ہو جائے گی، کیونکہ پھر اس کے دانت لازمی ہوں گے۔ ایسا نہ ہو قربانی کر لی، سر کو کاٹا، پتہ لگا اندر سے تو بوڑھا ہے، دانت ہی نہیں ہے، قربانی پھر کرو گے، دوسرا جانور لو گے۔ اس سے بہتر ہے تحقیق کریں۔ دانتوں کے حوالے سے جانور میں یہ قاعدہ ہے کہ اگر اس کے دانت گر گئے ہوں کچھ یا توڑ دیے گئے ہوں، ٹھیک ہو گئے ہوں، اکثر دانت باقی ہو جس سے چارہ کھا سکتا ہو، اس کی قربانی ہو جائے۔ تو آسان قاعدہ ہے، چارہ کھلاؤ، کھا رہا ہے تو قربانی ہو جائے۔ بعض جانور ایسے ہوتے ہیں جس کے دانت کاٹتے کس جاتے ہیں اس طرح، اگر وہ چارہ کھا سکتا ہے تو اس کی بھی قربانی ہو جائے گی۔ ایک ظلم آج کل بڑا پیش ہے جانوروں میں، جانوروں کے سینگ کاٹے جاتے ہیں، یہ دکھانے کے لیے یہ ساہی والی جانور ہے، بڑا ظلم ہے۔ اور یہ کس لیے؟ یہ ہمارے اور آپ کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ دیسی جانور ہوتا ہے یا دوسرے ملکوں سے جو جانور آتے ہیں اس کے سینگ تکلیف سے کاٹے جاتے ہیں تاکہ لوگ خوشی سے لیں۔ تو بھئی جس جانور کے سینگ نہ ہو قربانی تو ٹھیک ہے، ہو جاتی ہے، سینگ ٹوٹا ہوا ہو پھر بھی ہو جائے گی، لیکن اگر سینگ ایسے طور پر ٹوٹا ہے کہ اندر کا بالکل دماغ کا وہ گودا سا نظر آ رہا ہے پھر اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ زبان ہے اتنی کٹی ہوئی ہو کہ چارہ نہ کھا سکتا ہو، اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ دم ہے، چیک کیا کرو، اکثر تو اللہ معاف کرے دم بھی لگا لیتے ہیں، ایل پی سے دم لگا لیتے ہیں۔ واقعات پچھلے سال میں نے سنے تھے، ایک بندے نے دم کیسی دم ہی نکل آئی، اور جی کیا ہوا، دم لگائی تھی اس کو۔ کچھ سی لیتے ہیں ٹانکے مانگ کے، بال مال پر لگا لیتے ہیں، ایسے ایسے انمول ڈرامے آپ کو ملیں گے نا منڈیوں کے اندر، آپ حیران ہیں۔ کچھ تو اور بھی واقعات ہیں وہ میں بتا نہیں سکتا، ایسے ایسے اللہ معاف کرے۔ تو دم ہو اور 1/3 حصہ دم کا کٹا ہو تو ایسے جانور کی بھی قربانیاں نہیں ہوتی، 1/3 حصہ۔ کان کے حوالے سے یاد رکھیں کہ یہ دمبوں کے اندر یہ مسئلہ ہوتا ہے، یا کچھ بڑے جانوروں کے اندر یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ ٹیگ لگاتے ہیں، ٹیگ کے لیے جو سوراخ کرتے ہیں وہ چھوٹا سا سوراخ ہوتا ہے، اس سے قربانی ہو جاتی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن اگر کان ایسا کاٹا ہے کہ 1/3 حصہ ایسے زیادہ کان کٹ چکا ہے تو پھر ایسے جانور پہ قربانی نہیں ہوتی، اس کی آپ تحقیق کریں۔ کان کٹ گیا ہو کسی بھی طریقے سے، یوں طول کے اعتبار سے، لمبائی کے اعتبار سے کٹا ہو، یا اس طرح چوڑائی کے اعتبار سے کٹا ہو، 1/3 کے اعتبار سے کٹا ہو تو ایسے جانور کی قربانی نہیں ہوتی۔ جس جانور کے ناک کی نتنیاں یہ دونوں کٹی ہو اس میں بھی قربانی نہیں ہوتی۔ تو یہ قربانی کے میں نے مختصراً بیان کی، جس کو تفصیل چاہیے وہ بعد میں مل سکتا ہے جس کے حوالے سے پوچھنا ہو۔ اب یہ چیزوں کا خیال رکھ کے جو قربانی لے گا تب جا کے قربانی قبول ہوگی۔